اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلك دحاہا اخرج منها ماءها ومرعاها۔ میری بہترین اور محنتی اور عزیز طالبات، خواہران اور دیگر تمام مخاطبین، ہماری تفسیر کی یہ سیریز چل رہی ہے، درس چل رہا ہے تفسیر کے سلسلے سے، اور اس حوالے سے آج یہ 10ویں کڑی ہے، 10واں درس ہے۔ سورہ نبا کی تفسیر 5 دروس میں بیان ہوئی، بہت تفصیل میں نہیں گئے مگر ضروری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ سورہ نازعات کی تفسیر چل رہی ہے اور اس میں ہم اس آیت تک پہنچے تھے، آیت نمبر 28 کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے رفع سمکہا فسواہا، ہم نے آسمان کو تمہاری بلندی پر، تمہارے اوپر قرار دیا، بنایا، آسمان کو رفعت عطا کی، اس کی چھت کو مزین بنایا اور اس کو برابر بنایا، اس میں حسن رکھا۔ رفع سمکہا یعنی جمل مقدار علوہا رفیعا، بلندی بھی عطا کی اور اس کے علو میں ایک حسن رکھا، ایک خوبصورتی رکھی ہے، اور اس کو فسواہا اسے برابر کر دیا ہے، جعلہا متسویۃً بلا تفاوت ولا عیب، ایسا متسوی بنایا ہے کہ جو بلا تفاوت کے، بلا عیب کے ہے، یعنی بغیر نقص کے ہم نے اس آسمان مزین کو اور آسمان رفیع کو تمہارے اوپر قرار دیا ہے۔ واغطشا لیلہا، اس میں ساری چیزوں کا بیان پروردگار عالم کی قدرت ہے، پروردگار عالم کی حکمت ہے اور پروردگار عالم کے عزیز ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بیان کر رہی ہیں پروردگار عالم کی بے عیبی کو بھی اور اس کے استحکام کو بھی اور پروردگار عالم کے حسن خالقیت کو بھی، کہ اس نے کتنا مستحکم اور کتنا حسین کائنات کی ان تمام چیزوں کو قرار دیا اور بنایا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ واغطش لیلہا اے ازلمہ، اور رات کو پروردگار عالم نے تاریک بنایا ہے۔ دن کا کمال اس کے اجالے میں ہے، رات کا کمال اس کے اندھیرے میں ہے، اس کی تاریک میں ہے، تاریکی میں ہے۔ غطش یا غطش کے معنی تاریک ہونے کے ہیں، اور ضحیٰ کا معنی شعاع آفتاب کا پھیل جانا۔ تو قرآن کہتا ہے واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو ہم نے تاریک بنایا ہے۔ واخرج ضحاہا، اور ہم نے اس کے پہلے آسمان کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کی رات کو ہم نے تاریک بنایا، اور واخرج ضحاہا، پھر صبح کا وقت ہم نے ظاہر کر دیا، اب رضا نہا رہا، اس کے دل کو ہم نے ظاہر کیا۔ اے ضوء شمسہا، یعنی پھر اس کے بعد سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ وقت ضحیٰ عام طور پہ کس وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سورج کے نکلنے کا 4 وقت ہوتا ہے، وقت طلوع ہے، وقت زوال ہے اور وقت غروب ہے۔ یہ تینوں وقت وہ ہیں جو سورج کی روشنی کے کمال کے وقت نہیں ہوتے ہیں۔ جب طلوع ہوتا ہے سورج تو ابھی روشنی دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوتی ہے، جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے تو روشنی کم ہونے لگتی ہے، زائل ہونے لگتی ہے، غروب کے وقت تو سورج جانے ہی لگتا ہے۔
وہ کون سا وقت ہے جو سورج کے کمال کا وقت ہے، سورج کی روشنی کے کمال کا وقت ہے؟ وہ وقت ضحیٰ ہے، جسے ہم وقت چاشت کہتے ہیں، جو طلوع اور زوال کے درمیان کا وقت ہے۔ ہمارے یہاں 8، 9، 10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت جو ہے 8، 10 بجے کا، 9، 10 بجے کا، یہ وقت ضحیٰ ہے کہ جب سورج کی روشنی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور پورے طریقے سے پھیل چکی ہوتی ہے۔ سورج کے یہ کمال کا وقت ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنی خالقیت کے ساتھ ساتھ اور ان چیزوں کی خلقت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے کمالات کا تذکرہ اکثر جگہوں پہ کیا ہے۔ یہی حالت سورہ شمس میں بھی ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے والارض، پروردگار عالم شاہ فرماتا ہے والارض واغدش لیلہا، رات کو خالق کائنات نے بنایا ہے اس طریقے سے کہ وہ رات کمال پر مبنی ہے، یعنی اس کا اندھیرا پوری طریقے سے چھایا ہو۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے بعد اس کے وقت ضحیٰ کا اظہار کیا اور ابراز کیا اور ظاہر کیا پروردگار نے سورج کو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد خالق کائنات نے زمین کے فرش کو مسطح کر کے بچھایا ہے۔ اب یہاں پر ایک تفصیل ہے کہ آیا پہلے زمین پیدا ہوئی یا پہلے آسمان پیدا ہوا؟ اگر پہلے آسمان پیدا ہوا ہے تو اس آیت میں اس کے بعد زمین کی خلقت کا تذکرہ ہے، اور اگر پہلے زمین پیدا ہو چکی تھی تو اس کے بعد جو زمین کا تذکرہ ہے آسمان کی خلقت کے بعد، تو زمین کی کیفیت کا تذکرہ ہے اور کیفیت کی تبدیلی کا تذکرہ ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پروردگار نے اس کے بعد زمین کے فرش کو بچھایا، بَسَطَهَا، یعنی اس کو پھیلایا، وَكَانَتْ مَخْلُوقَةً قَبْلَ السَّمَاءِ غَيْرَ مَدْحِيَّةٍ، اور آسمان کے پہلے جب یہ زمین پیدا ہوئی تھی تو غیر مدحیہ تھی، مسطح نہ تھی، برابر نہ تھی، اور اس کی سطح برابر نہ تھی، لیکن اس طریقے سے بچھا دیا ہے، مسطح کر دیا خالق کائنات نے آسمان کی خلقت کے بعد زمین کو۔ اخرجا، اور یہ اخرجا جو ہے یہ اصل میں یہ حال ہے، اس حالت میں کہ پروردگار نے نکالا۔ یہاں کہتے ہیں اخرجا حال بتقدیر قد، اخرجا حال ہے تقدیر قد کے ساتھ، یعنی یہاں لفظ قد چھپا ہوا ہے۔ ماضی میں جب حال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اخرجا کو تو قد کے ساتھ لاتے ہیں، قد اخرجا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قد یہاں چھپا ہوا، قد اخرجا، اس حالت میں کہ اس نے نکالا، اے مخرجن، مخرجن بھی آپ جانتے ہیں حال ہے، مخرجن منہا ماہا، اس حالت میں کہ اس زمین سے پروردگار نے پانی کو نکالا، بتفجیر عیونہا، یعنی اس زمین سے چشموں کو پروردگار نے ابالا، بتفجیر عیونہا، یعنی چشموں کا انفجار کیا، چشمے پھوٹے ہیں، خدا کے حکم سے زمین سے چشمے پھوٹ کے نکلے ہیں۔ ومرعاہا، اور چراگاہوں کو اور غذاؤں کو قرار دیا ہے انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے۔ مما یأکل الانعام والانسان، ایسی چراگاہیں بنائی ہیں، ایسے مرعا بنائے ہیں، ایسی غذا کی جگہیں بنائی ہیں کہ جہاں سے انسان بھی اپنی غذا حاصل کرے اور جانور بھی اپنی غذا حاصل کرے۔ والجبال ارساہا، اور پروردگار عالم نے جبال کو پیدا کیا، پہاڑوں کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ ارساہا یعنی اثبتہا اوتاد الارض، پہاڑوں کو ثابت کیا، ٹھہرایا ہے زمین کے کیل اور میخ بنا کر کے، گویا اس کے ذریعے سے پروردگار نے پہاڑوں کو ایسے کیل اور میخ کی شکل میں زمین کے لیے قرار دیا کہ زمین بھی اس پہاڑ کے ذریعے سے ٹھہراؤ سے روبرو ہے، ورنہ تزلزل کا شکار ہوتی اور زمین ہلتی رہتی، کیونکہ زمین سطح آب پر ہے۔ تو زمین کا تزلزل سے بچاؤ جو ہے وہ پہاڑ کی وجہ سے ہے۔ بھاری بھاری پہاڑ اللہ نے زمین پہ رکھے ہیں جو میخ اور کیل کا کام کرتے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، اور پروردگار نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے پونجی قرار دیا ہے، سرمایہ قرار دیا ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، یعنی زمین اور زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا سرمایہ ہے،
تمہارا رہنے کا ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے متاع کا ذریعہ ہے، یعنی تمہاری آرامش کا ذریعہ ہے، تمہارے سکون کے حاصل کرنے کی چیزیں اس میں فراہم ہیں، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اس میں فراہم ہیں، تمہاری سیر و تفریح کی چیزیں اس میں فراہم ہیں، تمہاری زندگی کی آسائشیں اس زمین پر موجود ہیں، اور یہ بنانے والا وہ ہے کہ جو خدا ہے۔ تو اب یاد رکھنا کہ بار بار ان آسائش کی چیزوں کا ذکر کرتے کرتے خالق کائنات اپنی خلاقیت کا ذکر ساتھ میں اس لیے کر رہا ہے تاکہ جب ان چیزوں سے استفادہ کرتے جاؤ، ان کی خوبیوں کو دیکھتے چلے جاؤ، ان سے فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ، تو پھر اس خدا کو پہچانتے چلے جاؤ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور جب خدا کا عرفان تمہارے ذہن میں بڑھتا چلا جائے گا تو اطاعت کی منزلوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اطاعت کی شاہراہ پہ گامزن ہوتے چلے جاؤ گے، اور جب شکر ربانی کرتے ہوئے، شکر منعم کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی راہ پہ گامزن ہوتے چلے جاؤ گے تو پھر تمہارا رتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا، پھر جنت کی طرف مائل ہو جاؤ گے، جہنم سے اپنے کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ فیضا جا، اب جب ایسا ہے تو دماغ میں رکھنا، ذہن میں یہ بات رہے تمہارے کہ فیضا جات تامتو، جب تامت الکبریٰ آئے گی۔ تامت الکبریٰ کیا ہے؟ الداہیۃ التی تتم تعلو و تخرو، تامہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ ما یصیب الناس من شدائد الدہر، کہ جو شدائد دہر میں سے انسان تک پہنچتی ہیں مشکلات، اسے کہتے ہیں تعلو، جو بڑی ہوتی ہیں، اور تخر، جو قہر پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مراد کیا ہے؟ التامۃ الکبریٰ، یعنی بہت بڑی مصیبت اور تامہ کی منزل آنے والی ہے۔ التی ہی اکبر من کل تامہ، یہ وہ تامہ ہے، یہ وہ شدائد پر مشتمل وقت ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو تمام تامات سے بڑی ہے۔ وہیا، یہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شدائد اور مشکلات کو لے کر کے انسان کے لیے آ رہی ہے؟ وہی النفخۃ الثانیہ او القیامہ، یہ نفخہ ثانیہ ہے یا قیامت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ 2 بار سور پھونکی جائے گی، تو جو دوسری والی سور ہوگی نفخہ ثانیہ، پہلی سور میں دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور جب سور ثانی پھونکی جائے گی تو پھر سے انسان اپنے قبروں سے نکل کے سطح زمین پہ آئے گا۔ بالساہرہ کا لفظ پہلے آ چکا ہے، اور اب اس سرزمین پہ آئے گا کہ جو محشر کی سرزمین ہوگی، اور اللہ کے سامنے یہ بندہ محشور ہوگا۔ تو تامت الکبریٰ یعنی وہ سور ہوگی جو پھونکی جائے گی، اور اس کے بعد انسان لرزتا ہوا، کانپتا ہوا محضر ربانی میں محشور ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اپنے کو نئی زندگی کے ساتھ ایک نئی زمین پر پائے گا۔ اور وہ عالم ہوگا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا، بہن بہن کو نہ پہچانے گی، ماں باپ بچوں کو نہ پہچانیں گے، بچے ماں باپ کو نہ پہچانیں گے۔ نہ پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اپنے بن کے نہ رہیں گے، اس لیے کہ نفسا نفسی کا وہ سما ہوگا کہ سب کو اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ اس منظر کا ذکر کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے فیضا جاءت التامۃ الکبریٰ، کہ جب تامۃ الکبریٰ کا وقت آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس وقت انسان کو بتایا جائے گا، یاد دلایا جائے گا، یا اسے خود یاد آئے گا ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے انجام دیا ہے، جو اس نے کوشش کی ہے۔ ما عمل بأن یجدہ، جو اس نے عمل کیا ہے اسے پائے گا مکتوباً، لکھا ہوا، وکانا قد نسیہ، لیکن وہ پہلے اس کو بھول چکا تھا۔ یتذکرو، چونکہ یاد دلایا جا رہا ہے تو یاد دلایا اسے جاتا ہے جو انسان بھول چکا ہو۔ انسان نے جو کچھ عمل انجام دیے ہیں، فرشتے اس کو کرام الکاتبین اس کے لکھ رہے ہیں، فرشتے جو دوست پہ اللہ کی طرف سے معین، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، وہ اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ جب محشر کا زمانہ آئے گا تو پھر وہ اس کے ہاتھ میں وہ سارے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور اس کو یاد دلایا جائے گا، یا اسے یاد آئے گا کہ اس نے کیا کیا عمل انجام دیا تھا۔ اس لیے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا
کہ جب انسان اکٹھا ہوں گے، محشور ہوں گے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ اولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، سورہ اسراء میں اعلان ہوا ہے کہ اب آنے والے دو طریقے کے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوگا، بعض وہ ہوں گے جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو جو بائیں ہاتھ میں نام اعمال لیے ہوں گے ان کو قابل ذکر قرآن نے اس آیت میں نہ سمجھا، لیکن جو داہنے ہاتھ میں نام اعمال لے کے آئیں گے وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے اور اپنے نام اعمال کو لوگوں کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے، بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے یہ حسن عمل انجام دیا ہے۔ بہرحال تو وہ ایک طریقے سے انسان کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہو دیا جائے گا تو اس کو ایک ایک چیزیں یاد آتی رہیں گی۔ الانسان ما سعی، جو اس نے کیا تھا اس کی جزا اس کو ملے گی، چونکہ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے، جتنی کوشش کی ہے اتنی اس کو جزا ملے گی۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس کو اتمام خدا اتمام تک پہنچاتا ہے، اس کو بہترین نتیجے تک خدا پہنچاتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ کوشش کرنے کے لیے بھی اتنا ہی کہتا ہے، اتنی تکلیف دیتا ہے کہ جتنا انسان کر سکتا ہے، اور جو کر سکتا ہے اگر نہیں کیا ہے تو پھر اس کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وبرزت الجحیم لمن یری، اس لیے کہ ایسے موقع پہ پھر جہیم جو ہے وہ آشکار ہو چکی ہوگی، جہیم یعنی جہنم ظاہر ہو چکی ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یری اظہرت لکل رائن، ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم جو ہے وہ سامنے ہوگی، جہنم ظاہر ہوگی۔ فاما من طغی بکفرہ، پس وہ انسان کہ جس نے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی ناشکری کی وجہ سے، اپنے اعمال قبیحہ کی وجہ سے طغیان نعمت ربانی کیا ہے اور سرکشی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، وآثر الحیات الدنیا، اور وہ انسان کہ جو دنیا سے چپک کر کے رہا، حیات دنیا سے وابستہ ہو گیا، اس نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا اور آخرت کو اپنے ذہن سے نکال بیٹھا۔ واشتغلا بشہواتها عن عمل الآخرت، ایسے شہوات دنیا میں مشغول ہو گیا کہ عمل آخرت سے اپنے کو دور کر لیا۔ آخرت کے لیے جو انسان کو، اس لیے کہ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جب اس نے آخرت کے لیے کچھ بویا ہی نہیں تو آخرت میں پائے گا کیا؟ دنیا کی زرق و برق زندگی میں ایسا کھو گیا کہ آخرت کے لیے کھیتی کرنا یہ انسان بھول گیا۔ تو یہ وہ انسان ہے کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جو ہے ایسے انسان کا جہیم ہے، جہنم ہے، جہنم ایسے انسان کی پناہ گاہ ہوگی، ایسے انسان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں ادبی نقطہ نگاہ سے واللام بدل من الہا، یہ جو لام ہے ماوا پر، یہ الف لام جو ہے یہ مضاف الیہ کے بدل میں ہے، در واقع ایسے تھا فإن الجحیم ہی مأواہ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو الماوا سے مراد کیا ہے؟ اس انسان کا جس نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، چپک گیا دنیا کی زندگی سے، دنیا کو آخرت کی پونجی کے لیے ایک صرف اور صرف ذریعہ نہ بنایا، وسیلہ نہ بنایا، بلکہ دنیا ہی کو اپنا ہمیشگی گھر کا سمجھ بیٹھا اور دنیا سے چپک کر رہا، وہ انسان جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو مقام رب سے خوف زدہ ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، خدا کے حضور میں پہنچنے والے ہیں، تو یہ لوگ اپنے کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اعلان ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ من خاف مقام ربہ، لیکن وہ کہ جو مقام رب سے ڈرتا ہے، مقام رب کیا ہے؟ قیامہ بین یدیہ، یعنی اللہ کے سامنے، اس کے ہاتھوں کے سامنے، ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس کے روبرو، یعنی خدا کی بارگاہ میں انسان کو حاضر ہونا تھا، اس وجہ سے وہ ڈرتا تھا۔ ونہا النفس عن الہویٰ بتوطینها علی الطاعات وکفها عن المعاصی، اس نے اپنے نفس کو ہوا سے بچا لیا اس طریقے سے کہ جو طاعات کی راہیں تھیں اس پہ گامزن ہو گیا اور گناہوں سے اپنے کو بچا لیا، طاعت ربانی کی طرف بڑھتا رہا، گناہوں سے خود کو بچاتا رہا۔
تو ایسا انسان وہ ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یعنی مأوا ہو، پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ، ایسے انسان کی پناہ گاہ، ایسے انسان کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ قرآن نے کہا ہے، آگے دوسرا سورہ آ رہا ہے اس میں بھی اعلان کیا ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ہم نے دونوں راستے انسان کے سامنے رکھ دیے تھے، جس نے طاعت کا راستہ اپنایا اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا تو کامیاب ہو گیا، گناہوں میں ملوث کر لیا تو برباد ہو گیا۔ اب ایسا انسان جو اپنے کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچا لیتا ہے اپنے نفس کو اس کی منزل جنت ہوتی ہے۔ آخر میں اس درس کے خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنے، ہم جہنم میں جانے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔